مدرسین، طلباء کرام، طالبات اور معلمات اور ہماری دختر نیک اختر بھادرہ کی چیئرمین مسکان بنت محمد رفیق صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم مدرسہ اشرف العلوم میں 77واں یوم جمہوریہ گنتنتر دیوس ریپبلک ڈے میں مدرسے کے وسیع احاطے میں جمع ہیں۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی بہترین اور حسین پروگرام پیش کیا۔ اس میں نعت و نظم، مکالمات اور تقاریر اور بہت سارے پیغامات دیے، حجاب کو لے کر، حب الوطنی، وطن سے محبت کو لے کر، علم کی تعلیم کو لے کر بچوں نے بہت سارے پیغامات دیے اور سارے پروگرام اچھے رہے ماشاءاللہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کا جو اسٹاف ہے، یہاں کے جو مدرسین ہیں، یہاں کے جو ٹیچر ہیں، وہ الحمدللہ اپنی محنت کر رہے ہیں۔ اسی محنت کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ میں اس علمی درسگاہ میں ایک علمی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان دونوں طرح کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ دونوں طرح کی اس لیے کہنا پڑ رہا ہے، اگرچہ اسلام میں تعلیم تقسیم نہیں تھی، علم تقسیم تھا ہی نہیں۔ علم روشنی ہے، یہ بلب جل رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، میں آپ کو کہوں کہ اس کی روشنی کو تقسیم کر کے دکھاؤ تو آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، تو علم تقسیم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری بولیاں بن گئی، اصطلاح بن گئی کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ علم وحی ہے، یہ علم عصری ہے، یہ شرعی ہے۔ آپ غور کریں گے نا، ساری بولیاں اور اصطلاحیں ہیں۔ علم میں کوئی تقسیم نہیں ہے، دونوں طرح کے۔ آج کل جو کہا جاتا ہے شرعی علم اور عصری، تو ہم دونوں طرح کی تعلیم کو حاصل کریں اور مضبوطی کے ساتھ میں حاصل کریں۔ یہ تقسیم ایک سازش کے تحت ہوئی تھی، لیکن پھر ہماری سستی کی وجہ سے بہت آگے تک لمبی چل پڑی۔ 1833 اور 34 میں ہندوستان کا سروے کیا تھا انگریز نے کہ یہاں کے جو ہندو ہیں وہ اپنی آستھا سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی عقیدت سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو ہمارے غلام ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کو سب سے پہلے ان کی عقیدت سے اور ان کی آستھا سے کمزور کرنا پڑے گا۔ لارڈ میکالے کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس سے جب پوچھا گیا، جس نے 1835 میں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں بھاشن دیا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ حل کیا ہے اس کا کہ یہ ہندوستانی ہمارے غلام رہیں، تو اس نے یہ فارمولہ نکالا تھا کہ یہ جو علم ہے اس علم کو تقسیم کر دیا جائے۔ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مولوی کی تقسیم ہے یا پھر اسلام اس علوم کو اہمیت نہیں دیتا، بالکل غلط سوچ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ایک استقبال کرتی ہوئی لڑکیاں جو تھی وہ دف بجا کر اور شعر و شاعری سے استقبال کر رہی تھی، تو اسی میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ہے رفیدہ اسلمیہ انصاریہ، جو حضرت سعد کی بیٹی ہے، جو ڈاکٹر تھی، جو نرس تھی۔ پوچھا، کیونکہ پیشانیاں بولتی ہیں اہل علم کی، کون ہوگا؟ میں ڈاکٹر کی بیٹی ہوں خود بھی۔ آج بھی گوگل آپ سرچ کرنا، مشرق وسطیٰ کی فرسٹ نرس جس کو تسلیم کرتا ہے وہ حضرت رفیدہ ہے۔ تو نبی نے اس کے لیے خیمہ بنا کے دیا اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ تم اس بچی کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کرو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ طبیبہ بنی ہے اور جو ہے سوتی کے کپڑے کو جلا کر زخموں کا علاج کرنا بہت ساری عورتوں نے اس بچی حضرت رفیدہ سے سیکھا تھا۔ یعنی لڑکی کو پڑھانے میں بھی اسلام کبھی پیچھے نہیں تھا۔ بچیوں نے ایک پیغام دیا، ایک بچی نے، کہ ان کو یہ صنف نازک کہا گیا، شاعروں نے کہا ہے، اسلام نے نہیں کہا۔
عورت اگر اس کی صحیح تربیت ہو تو یہ کمزور نہیں ہے. کس نے کہا یہ کمزور ہے؟ خدا نے 5 انگلی جس طرح برابر نہیں کی. کسی شاعر نے کہا نہ ہر مرد مرد است نہ ہر زن زن است، خدا 5 انگشت را برابر نہ کر، کہ ہر مرد مرد بھی نہیں ہوتا، ہر عورت عورت بھی نہیں ہوتی. ہاں بہرحال تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم دیں، سے آراستہ کریں. یہ فرق جو ڈالا گیا نا سازش کے تحت کہ غیر مسلموں کو تقسیم کرو پنڈت اور بھگت کے نام پر، مسلمانوں کو تقسیم کرو مسٹر اور ملا کے نام پر، کہ ملا کی دنیا الگ اور مسٹر کی دنیا الگ. یہ تقسیم کی گئی اور ہم نے بھی سستی کی. پھر ہمارے جن اکابرین نے تعلیم کے اداروں کا آغاز کیا تھا ان کا مشن اپنے اداروں میں ہر طرح کی تعلیم کو چلانا تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، یہ سر سید احمد خان کے کلاس ساتھی ہیں، اور دونوں مولانا مملوک علی کے پاس پڑھے اور دہلی کی کالج میں پڑھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک انگریز نہیں آیا تھا اس وقت مغل حکومت میں محمد شاہ تغلق کے دور میں جو ہے دہلی کے اندر 1000 ادارے تھے، اور اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان سندھ کا ایک شہر ہے ٹھٹ، اس ٹھٹ شہر میں 400 مدرسے تھے، اور بنگال مدرسے کا مطلب ادارے، اور بنگال کے صوبے میں 80,000 ادارے تھے. آج اس کے ٹکڑے سے بنگلہ دیش بھی بن گیا ہے، تو ایک صوبہ تھا تو اس میں 80,000 ادارے. ادارے کا کیا مطلب تھا؟ اسکول بھی وہی ہے، مدرسہ بھی وہی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے سارے جو ہے علم پڑھائے جاتے تھے. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے تاج محل کا جو انجینئر ہے وہ مجدد الف ثانی کا کلاس ساتھی ہے، جس نے تاج محل کا نقشہ بنایا. تو ساری تعلیم اکٹھا تھی، یہ تقسیم ہوئی، اور پھر ہماری سستی ہے کہ مسٹر الگ ہو گیا اور ملا الگ ہو گیا. ضرورت ہے کہ ہم دونوں تعلیم کو واپس ایک چھت کے نیچے لے کے آئیں، ورنہ کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی. وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا آخر تو پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی. کلچر چھینا گیا تمہارا. ہاں وہ ماں باپ کے طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. ضرورت ہے مسلمان اپنے اداروں میں ہر طرح کا علم پڑھائے، اس میں سائنس پڑھائے، اس میں جو ہے فزکس پڑھائے، اور اس میں طب پڑھائے، اس میں ڈاکٹری، ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا تھا عورتوں کے لیے. تو ہم اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں. معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے گھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدرسہ ہے، معلمہ ہے، ٹیچر ہے، اور ان کا کلینک بھی تھا مدینے کے اندر، اور حضرت عائشہ نے مردوں کو پڑھایا ہے پردے کے پیچھے، ٹیچر بھی ہے. تو اس میں کہا کرتا ہوں اسلام بچی کو تعلیم حاصل کرنے جب نکلتی ہے تو اسلام اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاتا، پردہ لٹکاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا پروگرام رہا ماشاءاللہ، اور زیادہ محنت کریں. اور ایک بات شہر والوں کو کہہ دو کہ بھادرہ کے اس ادارے کو ہم سب مل کر آ کر ایسا مضبوط بنے کہ جیسے ماسٹر عبدالجبار صاحب نے فرمایا کہ 5ویں سے ہم 8ویں تک پہنچے ہیں، تو بہت جلد اگر آپ ساتھ دیں گے تو یہ 12ویں تک ادارہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا انشاءاللہ. اور پھر سارے سہیوگ سے ہم سب کا یہ ادارہ ہے اور پورے شہر والوں کا ادارہ ہے. ضرورت بھی ہے اس شہر کو ایسے ادارے کی جس میں ہر طرح کی تعلیم ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آجو صدر صاحب، بھئی دیکھو مول صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے اب یہ تو ہماری 8ویں کلاس تک ہے. اب ہمارے پچھلے سال ایک سمسیا آ گئی تھی کہ ہمارے جو حفظ کے بچے جنہوں نے 8, 10, 15 پارے یہاں رہ کے 2-3 سال کے اندر کر لیا تھا، تو اس کے بعد میں وہ بچے 9ویں کے اندر ہو گئے. اب ان کو 9ویں کے اندر داخلہ کروانا، گھر والوں نے کہا کہ ہم مدرسہ چھوڑائیں گے، ان کو 9ویں کلاس پڑھائیں گے. تو یہ ایک سمسیا، پھر کمیٹی سے بات کی، بات کرنے کے بعد میں کہا کہ ہم یہاں اس بلڈنگ کے اندر 9ویں کلاس نہیں چلا سکتے. پھر وہ بچوں کو ہم نے دوسرے اسکول کے اندر ایڈمیشن کرا. آج بھی وہ 3 بچے ہمارے
आलोक स्कूल के अंदर एडमिशन है और वो 9वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं और 10वीं भी शुरू कर सकते हैं। अगर आगे बिल्डिंग हो, मकान हो तो इंशाल्लाह 10वीं 12वीं MA लेकिन इसके लिए बच्चे तैयार हैं तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि सारे इसके अंदर यानी सहयोग करें। आज सदर साहब और चेयरमैन साहिबा ये जो बच्चों को नाम बोलो, अय्यान जुल्फिकार बिहारीपुरा बास, और ये आपके इलाके के बच्चे हैं। अय्यान जुल्फिकार आजे भी और फैसल राजगढ़, फैसल मोहम्मद दीन, फैसल आगे, और मुबारिक अकरम खान, मुबारिक अकरम खान आगे। ये 5वीं क्लास के बच्चे हैं। और ये है उस्मान गनी रिहान आले अजीतपुरा, मोहम्मद सोहेब फैसल अफजल खान, मोहम्मद सोहेब अफजल खान है क्या, यासिर रफीक खान अजीतपुरा, मोहम्मद मुस्तफा बाबू हुसैन ददरेवा, रिजवान नेक मोहम्मद, रिजवान नेक मोहम्मद, आगे तैयार रहे तौफीक, ये भी इस्फाक रिजवान अहमद, इस्फाक रिजवान अहमद, रिजवान है क्या, इस्फाक रिजवान, और सोहेब मोहम्मद इकबाल अजीतपुरा, आगे भी सोहेब मोहम्मद इकबाल अजीतपुरा। ये हिफ्ज का ये बच्चा हिफ्ज भी कर रहा है और इसने क्या, और ये जियान है, जियान सलाहुद्दीन, अच्छा, शहजाद मोहम्मद शहजाद अजीतपुरा, वाहिद खान मुश्ताक खान, ये वाहिद के घर से है क्या, इत्तला तो दी थी। चलो ठीक है। कुछ बच्चों के लिए जो हमारे अध्यापक हैं मोहम्मद मुश्ताक खान, वो कुछ बता दें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारे मेहमान और प्यारे बच्चों, आज मजदूर दिन है, ये निहायत अहमियत का दिन है। 26 जनवरी जिसको हिंदुस्तान का कानून लागू किया गया 1950 के अंदर, और इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो कोई अहम मुकाम आता है तो उस मुकाम को याद रखने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसी परंपरा के तहत इस दिन को भी हम हिंदुस्तान वाले मनाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कह करके वक्त को जहां से हुई 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 बात ये है कि मौलाना इमाम साहब ने जो अभी अपने तकरीर में आपको समझाया कि तालीम की अहमियत पर, तालीम की इस तरह से लोगों ने तस्लीम किया है, उससे बड़े अच्छे हिसाब से रोशनी डाली है। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जो बात हमें करनी है उसको वाज़ेह किया इन्होंने। इसलिए हम आगे के लिए सोच रहे हैं कि हमारा ये जो मदरसा है ये कम से कम 12वीं तक चले, और 12वीं तक लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें, इसकी प्लानिंग चल रही है, अहम करीब मतलब जो है यह काम शुरू होने वाला है। तो
12वीं तक जब ये मदरसा होगा जिसमें दोनों तालीम साथ साथ चलेंगी, दीनी तालीम तो हमारी अहम तालीम है ही, इसके साथ दुनिया की तालीम, अंग्रेजी, ग्रेड